اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 41، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم شروع کرتے ہیں، اور سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور اس کو لائک اور شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ علم ترا، کیا تو نے دیکھا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ، کہ تسبیح بیان کرتا ہے اس کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے، صفات، پر پھیلائے ہوئے بھی، کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل مخلوق اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے پرندے، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ کلن قد علما، کلن ہر ایک نے تحقیق جان لیا ہے، صلاتہ، اپنی نماز کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، چاہے اس میں پرند ہیں یا اس میں شجر اور حجر ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں بظاہر بے حس نظر آتی ہے، وہ بے حس نہیں ہے، اس میں بھی حس ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ شجر اور حجر سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی، جو بھی کوئی ہے، اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی، چلاتا ہے، سحاباً، بادلوں کو، ثم یؤلف، پھر ملاتا ہے، بینہ، آپس میں، ثم یجعلہ، پھر وہ اس کو کرتا ہے، رکاماً، طے بطے، فترى الودق، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج، نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان سے، وینزل من السماء، اور وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے آسمانوں سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس کو، من برد، اولے، فیصیب بہ من یشاء، اور چاہتا ہے جس پر اس کو پہنچا دیتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، یکاد، قریب ہے، سنا، چمک، برق ہی، بجلی کی، یذہب، کہ اچک لے، بالابصار، آنکھوں کو، یعنی بینائی کو، یقلب اللہ، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیلا، رات کو، والنہار، اور دن کو، انا فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لعبرۃ، ضرور نشانیاں، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خلق کل دابۃ، پیدا کیا ہے ہر جانور کو، من ماء، پانی سے، فمنہم، اور پس ان میں سے ہیں، من یمشی، جو کہ چلتا ہے، علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، ومنہم، اور ان میں سے ہے، من یمشی، جو کوئی چلتا ہے، علی رجلین، اپنے دو پاؤں پر، ومنہم، اور ان میں سے ہے، من یمشی، کہ جو کوئی چلتا ہے، علی اربع، چار پاؤں پر۔ یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کی، آیتیں، مبینات، واضح، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ویقولون آمنا،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، و بالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ثم یتولا پھر وہ پھر گئے، فریقاً منہم ان میں سے ایک فریق، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ بارش کو پیدا کرتا ہے اور بادلوں کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے اور ان کی تہ در تہ ان کو جو ہے وہ ملا دیتا ہے، پھر اس سے بارش نکلتی ہے اور بارش کو پہاڑوں میں محفوظ کر لیتا ہے برف کی صورت میں، پھر اولوں کی صورت میں اس کو جہاں چاہتا ہے وہاں برساتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ تو جہاں تباہی کرنی ہوتی ہے وہاں اولوں کو برساتا ہے، اور جہاں جس جگہ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بجلی جو ہے اللہ نے پیدا کی ہے، جو کہ بادلوں میں سے چمکتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کو اچک لے، تو جہاں چاہے اللہ تعالیٰ بجلی کو گرا دیتا ہے اور اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے کسی بھی چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس میں نشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے کرنے والا ہے، جس چیز کو چاہے پیدا کرنے والا ہے اور رات اور دن کو بدلنے والا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر طرح کے جانور جو ہیں وہ پانی سے پیدا کیے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اور اللہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر کہ وہ جیسا چاہے مخلوق پیدا کر دے، وہ اختیار رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں، نازل کی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ انہی نشانیوں سے صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور جو عقل نہیں رکھتے وہ ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر ان میں سے اگلی آیت میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت کی ہے، ثم یتولا پھر وہ پھر جاتے ہیں، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ تو کفار مکہ جو تھے ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے، کچھ نے تو واضح طور پر انکار کر دیا، وہ کافر کہلائے، اور کچھ لوگ جو تھے منافقین کا وہاں گروہ تھا، جو کہ اپنی ظاہری حرکتوں سے مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس چیز کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سے 2 منافقین کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک بشر نامی منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہودی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو فیصلہ کریں گے وہ حق ہوگا، تو اس نے اس کو پیشکش کی کہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ چونکہ بشر نامی شخص جو تھا وہ منافق تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے یہودی کو یہ مشورہ دیا کہ جو یہودی سردار ہے کعب بن اشرف، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا اور جب ان کو بلایا جاتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکما تاکہ فیصلہ کیا جائے، بینہم ان کے درمیان، اذا فریقم
تو ایک گروہ جو ہے منہم مورزون منہ پھیرنے والا ہے. تو منہ پھیرنے والا گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو وہ مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. کہ اگر جو ہے انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو پھر وہ فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں. آفی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ امر تابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں این یحیفا کہ وہ حق تلفی ان کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اللہ ان کی حق تلفی کرے گا علیہم ان کی، ورسولہ اور اس کا رسول. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ بڑے ظالم ہیں. کہ مطلب اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ساری مخلوق ہے اور وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ صحیح ہر ایک کے فائدے کی بات جو ہے قرآن میں بتاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجا گیا ہے انصاف کے ساتھ ان کے فیصلے کرنے کے لیے. لیکن جن کے دل میں چور ہوتا ہے، جو منافق ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو اس لیے وہ شک میں پڑتے ہیں. شک میں پڑنے کی بجائے بلکہ ان کے دل میں یہ بیماری ہوتی ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے ڈرتے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں. ظالم کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعراض برتتے ہیں اور آخرت کا نقصان جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی اس کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کا دیکھا دیکھی بہت سے لوگ جو ہے ان کو بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارے ہو.